اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم روزانہ کی معمول پر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ وظائف، کچھ احادیث مبارکہ، اسلامی معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں اس ماہ یعنی ماہ شعبان کی نسبت کے حوالے سے ایک وظیفہ، عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت اعمال اس ماہ شعبان کے اندر جو کیے جاتے ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے سنت اعمال کون کون سے ہیں، شعبان کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور اس ماہ میں کون سے 8 تاریخی واقعات ہوئے، رونما ہوئے، اور اس ماہ میں کون سے ایسے اعمال ہیں، ایسے افعال ہیں، مبارک افعال کہ جن کو بروکار لا کر ہم اپنے رزق میں اور عمر میں برکت لا سکتے ہیں، آج اس بارے میں بات کی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ماہ شعبان کے احکام اور فضائل کے بارے میں۔ شعبان کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ بیسیکلی شعبان المعظم، یہ جو مہینہ ہے، اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دینوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان بیسیکلی شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شوق سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ گویا اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی طرح شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، تو گویا کہ اس حوالے سے اس کو شعبان کیا گیا، گویا کہ شعبان کہا گیا۔ گویا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ شعبان کا جو معنی ہے وہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بہت بڑا قیمتی بنایا، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوا کرتی تھیں، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بھی بہت کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ گویا تھوڑی سی محنت کر کے بہت بڑا اجر یہ امت پا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر گزرتا دن ہمارے لیے رمضان کی آمد کی نوید لے کر آتا ہے، اور ہر دن ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ شعبان کا اتنا خیال رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے گویا کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے گویا کہ قولاً اور فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے سے محبت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو پھر ناگہاں وہ بقیع میں پائی گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مرحین نے یہ بھی لکھا کہ قبیلہ قلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پورے مہینے میں تقریباً شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے اور فرمایا کرتے تھے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں
تم ہی تھک جاؤ گے۔ بخاری اور میں جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بعض دوسرے اکابرین سلف سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اورات کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شب میں خاص نوافل کی تحریر ہے یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادات آسان ہوں وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ گئے ہیں اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ گویا کہ اس ماہ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، روزے رکھنا، نیکیوں میں بڑھنا، یہ تو ثابت ہے، لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ 500 نفل پڑھو، 600 نفل پڑھو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی جو ہے سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہو کرو، لیکن اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس ماہ کی 15ویں شب لیلۃ النصف من شعبان بہت اہم ہے، اس کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، جس کے اندر بہت سے خاص کام ہیں، گویا عبادت و دعا کرنا، قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا، 15ویں شب کے روزے کا حکم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے افعال ہیں، اعمال ہیں جن کو لوگ فرض سمجھتے ہیں لیکن وہ فرض در حقیقت ہیں نہیں، جیسا کہ کسی قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار رکھے اس رات کو چراغاں کرنا، مسجدوں، بازاروں، گھروں کو جو ہے روشنیاں جلانا، اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے افعال ہیں جو اسراف کے درجے میں آتے ہیں، بعض خاص چیزیں پکا کر اس رات کو دینا، یا پھر نوافل کے لیے ساری رات جاگنا یہاں تک کہ صبح کی فرض نماز رہ جائے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ پڑھنا، اس طرح اس رات کی خاص کو فاتحہ پڑھنا، مسور کی دال پکا کر تقسیم کرنا، برتنوں کا بدلنا، گھر کو لیپنا یعنی مٹی سے جاڑنا، یا محفل نعت خوانی کرتے ہوئے ساری رات دوسرے محلے والوں کو تکلیف دے کر صبح نماز کے لیے نہ جاگنا، اور خاص 6 رکعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں بدعات اور غیر شرعی احکام میں آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ماہ کے اندر بہت سے ایسے جو ہیں واقعات ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8 ایسے واقعات شیئر کیے جائیں گے جو اس ماہ یعنی ماہ شعبان میں وقوع پذیر ہوئے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان واقعات کی طرف۔ 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا، شعبان 2 ہجری میں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا کعبہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، یعنی اول قبلہ تھا۔ 2 ہجری شعبان 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے۔ اسی طرح شعبان سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے بیٹے ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ شعبان سن 6 ہجری میں سریہ دومتۃ الجندل وقوع پذیر ہوا۔ اسی طرح شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس طرح شعبان 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر باقاعدہ طور پر قابض ہوئے، جس کے جواب میں شعبان 582 ہجری یعنی 100 سال سے کے قریب عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ محترم ناظرین، شعبان کی اہمیت فضیلت تو ہم نے سن لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال، وہ اعمال، وہ سنتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس ماہ کے اندر فرمایا کرتے تھے، گویا وہی وظیفہ ہے۔ ہم روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اپنے لیے رمضان کے آنے والے مہینے کے لیے تیاری کریں، کیونکہ اسی ماہ یعنی شعبان کے اندر انسان کی عمروں کا حساب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے جو روزی ہے، جو انسانیت کی روزی، تمام مخلوقات کی روزی، اس کا حساب لکھ کر فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ اسی مہینے میں بہت سی رحمتیں اور برکتیں سمیٹی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت کریں، ان کے عشق میں اتنے زیادہ پاگل ہو جائیں کہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کی بنسبت ہمارے جو برے افعال ہیں، بری جو نیتیں ہیں، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر رحم و رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل ایک نئی وظیفے، عمل اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔